بسم اللہ الرحمن الرحیم عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، جس میں 3 خصلتیں ہوں وہ ایمان کی لذت کو پالے گا۔ اس کی تشریح ہے کہ جیسے جسمانی غذاؤں میں مختلف لذتیں ہیں، ایسے ہی روحانی غذاؤں، ایمان اور اعمال میں بھی مختلف مزے ہیں، اور جیسے ان غذاؤں کی لذتیں وہی محسوس کر سکتا ہے جس کے حواس ظاہری درست ہوں، ایسے ہی ان ایمانی غذاؤں کی لذتیں بھی وہی محسوس کر سکتا ہے جس کی روح درست ہو، اور جیسے ظاہری حواس درست کرنے کی مختلف دوائیں ہیں، ایسے ہی ان حواس کے درست کرنے والی روحانی دوائیں ہیں۔ اس حدیث میں انہی دواؤں کا ذکر ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی اور روحانی حقیم مطلق ہیں۔ جو ایمان کی حلاوت پا لیتا ہے وہ بڑی بڑی مشقتیں خوشی سے جھیل لیتا ہے، جیسے کہ جاڑوں میں نماز ادا کرنا اور جہاد کو خندہ پیشانی سے قبول کرنا۔ کربلا کا میدان اس حدیث کی زندہ اور جاوید مثالیں ہیں۔ یہ لذت ہر مشکل کو آسان کر دیتی ہے، اسی سے رضا بالقضا نصیب ہوتی ہے۔ وہ خصلتیں کیا ہیں؟ دیکھیں، من کان اللہ و رسولہ احب الیہ مما سواہما ومن احب عبد لا یحبہ الا للہ۔ 2 چیز ہو گئی نا۔ پہلے یہ کہ اللہ اور رسول تمام ماں سوا سے زیادہ پیارے ہوں، اور دوسرے یہ کہ جو بندے سے صرف اللہ کے لیے محبت کرے، یعنی بندوں سے محض اس لیے محبت کرے کہ اللہ رب العزت راضی ہو جائے، دنیاوی غرض اس میں شامل نہ ہو۔ تو استاد، شیخ، حتیٰ کہ ماں باپ اولاد سے اس لیے محبت کرے کہ رضائے الہی کا ذریعہ ہے اور سنت اسلام ہے، یہ محبت دائمی ہے۔ دنیاوی محبتیں جلدی ٹوٹ جانے والی ہوتی ہیں۔ اور تیسری خصلت ہے وَمَن يَكْرَهُ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يُكْرَهُ أَن يُلْقَى فِي النَّارِ۔ جو کفر میں لوٹ جانا جبکہ اللہ رب العزت نے اسے بچا لیا ہے، ایسا برا جانے جیسا آگ میں ڈالا جانا۔ اسلام کی توفیق کو اللہ رب العزت کی نعمت جانے۔ اور پھر جس بندے نے بھی اسلام کو دل سے تسلیم کیا ہوگا وہ بندہ کبھی کفر میں جانا ہی نہیں چاہے گا، کیونکہ اس مذہب میں اتنی زیادہ خصوصیات ہیں کہ ہمیں سب سے زیادہ تو یہ چیز کہ اللہ رب العزت کے ہاں 5 وقت جو ہے ہم کو حاضر ہونا ہوتا ہے، اور پھر ہم ڈائریکٹلی اللہ رب العزت سے اب جو چاہے دعا کر سکتے ہیں۔ اور پھر جو ایکویلٹی کا سدھانت ہے اس میں کہ کوئی بھی بندہ چھوٹا بڑا کسی بھی کاسٹ کا ہو، کسی بھی ریجن کا ہو، کسی بھی علاقے کا ہو، سب اللہ رب العزت کے سامنے برابر ہے۔ جیسے ہم حج کے ٹائم پہ دیکھتے ہیں کہ کہاں کہاں سے لوگ، دنیا بھر سے لوگ اس جگہ پر اکٹھا ہوتے ہیں، سب کی زبان پر ایک ہی لفظ رہتا ہے، لبیک اللہم لبیک۔ اور پھر جو ہمارے فیسٹیولز آتے ہیں جس میں ہمیں قربانیوں کی ترغیب دی جاتی ہے، بقرعید اور محرم کی، ہمیں کبھی بھی جو ہے برائیوں کے آگے جھکنا نہیں ہے۔